السلام علیکم۔ حضرت شیش علیہ السلام کی مکمل داستان۔ دوستو، حابیل اور قابیل کا قصہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا کا وہ پہلا قتل جس نے بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو شدید غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ قابیل اپنے گناہوں کا بوجھ لیے زمین کے ایک کونے میں بھاگ چکا تھا اور حابیل مٹی تلے سو چکے تھے۔ دنیا بالکل خاموش ویران لگنے لگی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حابیل کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس نے انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ ایک ایسا بچہ جس کے پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا۔ چلیے جانتے ہیں دنیا کی دوسری نبی حضرت شیش علیہ السلام کی مکمل اور حیرت انگیز داستان۔ نمبر 1، پیدائش اور نام کا راز۔ حابیل کی شہادت کی تقریباً 50 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے غم کو خوشی میں بدل دیا۔ ان کے ہاں ایک ایسے بیٹی کی پیدائش ہوئی جو تمام بھائیوں میں سب سے الگ اور خوبصورت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام رکھا شیش۔ عبرانی اور سریانی زبان میں شیش کے معنی ہے ہیبت اللہ، یعنی اللہ کا تحفہ۔ وہ حابیل کا بدل تھے، لیکن یہاں پر اہم نکتہ یہ ہے، اللہ کے نظام کے مطابق حضرت حوا کی ہاں ہمیشہ جڑوا ایک لڑکا اور ایک لڑکی بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن حضرت شیش علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اکیلے پیدا ہوئے، جو ان کے عظیم مرتبے کے پہلے نشانی تھی۔ نمبر 2، شکل و صورت اور حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت۔ جیسے جیسے شیش علیہ السلام بڑے ہوئے، وہ عادات، اخلاق اور شکل و صورت میں بالکل اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پرچائے لگنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت شیش علیہ السلام سے تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا۔ انہوں نے شیش علیہ السلام کو کائنات کے راز سکھائے، دین اور رات کی عبادت کے طریقے بتائے اور ایک سخت وصیت کی۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنے اولاد کو قابیل کی نافرمانی اور گناہگار اولاد سے دور رکھنا، ان کے فتنے کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 3، نبوت، صحیفے اور دنیاوی کارنامے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا۔ وہ دنیا کے دوسرے نبی بنے۔ اللہ نے ان پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ان صحیفوں میں اللہ کی توحید اور زندگی گزارنے کے قوانین درج تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام صرف ایک روحانی رہنما نہیں تھے، انہوں نے دنیا کو چلانے کا نظام بھی بدلا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے سکے، کرنسی حضرت شیش علیہ السلام نے چلائے تاکہ لوگ تجارت کر سکے۔ شہروں کو کیسے بسانا ہے، زمین سے لوہا اور معدنیات کیسے نکالنی ہے، یہ سب طریقے حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے قوم کو سکھائے۔ نمبر 4، شیطان کی چال اور قابیل کی نسل کا فتنہ۔ اب کہانی میں آتا ہے ایک بڑا موڑ۔ حضرت شیش علیہ السلام کی قوم پہاڑوں پر پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے، جبکہ قابیل کی نسل نیچے میدانوں میں آباد تھے۔ قابیل کی بستی میں شیطان نے قدم جما لیے تھے۔ وہاں پہلے بار ناچ گانا، ڈول، بانسری اور بے حیائی شروع ہو چکی تھی۔ شیطان نے قابیل کی نسل کی عورتوں کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت روکا کہ نیچے بستی میں مت جاؤ، یہ آزمائش ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت شیش علیہ السلام کی قوم کے کچھ نوجوان پہاڑ سے نیچے اترے اور قابیل کے گناہگار نسل میں جا ملے۔ یہ انسانی تاریخ میں فتنوں اور گناہوں کے باقاعدہ شروعات تھی، مگر حضرت شیش علیہ السلام نے آخری وقت تک حق کا پرچم بلند رکھا۔ نمبر 5، آخری وقت اور وفات۔ حضرت شیش علیہ السلام نے تقریباً 912 سال کی طویل عمر پائی۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا اور وہی وصیت دہرائی،
مستند روایت کے مطابق ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور انہیں جبل ابو قبیس میں ان کی والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے قریب دفن کیا گیا۔ دوستو، قابیل کی نسل آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سیلاب میں غرق ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب حضرت شیش علیہ السلام ہی کی نسل سے ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی اس عظیم نبی کی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔